اچھا، یہ جو ہیوی چلانز ہو رہے ہیں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہو گے؟ اگر ایک گاڑی کسی کے پاس ہے تو اس کا چلان ہو رہا ہے 15,000 کا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنا گھر کیسے چلائے گا؟ ہڑتال ہو رہی ہے، ڈرائیور ہڑتال کریں۔ یہ جو ڈرائیور بھائی ہیں یہ اچھا کر رہے ہیں۔ جیسے 40 کلومیٹر تک کسی بندے نے جانا ہے، کتنا کرایہ ہوگا اس کا؟ بسز میں دیکھو اے سی بھی لگا ہوا ہے، ہیٹر بھی لگا ہوا ہے، کرایہ 20 روپے ہے۔ آپ کی بسز میں ہیٹر بھی نہیں ہے، اے سی بھی نہیں ہے، کرایہ 200 ہے، کیا وجہ؟ کالج والے زیادہ پیسے دیتے ہیں یا کمپنیز والے؟ بس تھوڑا سا 19-20 کا فرق ہوتا ہے، ادروائز نہیں ہوتا۔ ایک کوسٹر کتنے تک آ جاتا ہے؟ 25 سے 30 لاکھ کے درمیان۔ اچھا، ایک کوسٹر سے کتنا کما لیتے ہو آپ؟ 90,000، 80,000، 1 لاکھ تک۔ تو ڈرائیوری لائن میں پیسہ ہے، ٹھیک ہے، گھر بھی چلتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کچھ ہوتا ہے، لیکن اس میں بندہ گھر کا نہیں رہتا۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم آپ کا 99 اسٹارٹ اپ پہ۔ آج ہم آپ کے لیے ایک نیو ویڈیو لے کے آئے ہیں، جو کہ ہمارے ساتھ آئے ہیں وسیم بھائی، جو ہمیں بتائیں گے کہ بسیز کا کاروبار کیسے جا رہا ہے، اس کے پاکستان میں کیا حالات ہیں، اور اگر آپ بھی بسیز کا کاروبار کرنے کا سوچ رہے ہو تو آپ کو ان چیزوں کو اپنے دماغ میں رکھنا پڑے گا۔ السلام علیکم وسیم بھائی، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر۔ وسیم بھائی اپنا انٹروڈکشن کروا دیں کہ آپ کیا کرتے ہیں اور آپ کہاں سے رہائش ہے آپ کی، کہاں سے آپ تعلق رکھتے ہیں؟ جی، بستی ملوک شہر ہے، ٹھیک وہاں ہے، سے میں وہاں سٹی ہے، ٹھیک ہے، اور ڈرائیوری کا شعبہ ہے اپنا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ڈرائیوری کرتے ہیں، گاڑی ہے، ٹھیک ہے، یہ وولکا فیکٹری میں لگی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، وسیم بھائی آپ کی ایجوکیشن کیا ہے؟ اسکول، کالج، اس کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہیں گے اپنا؟ یہ بھائی جان ایجوکیشن میری ہے، مڈل کلاس ہوں، ٹھیک ہے، انڈر میٹرک۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور کالج تک نہیں گئے مطلب؟ کالج تک نہیں گئے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مڈل کلاس فیملی ہے، ٹھیک ہے، بابا مزدوری کرتے تھے، گاڑی چلاتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو مطلب یہ پھر آپ کو بسیز کا کیسے پتا چلا کہ اسی کام کو میں نے کرنا ہے؟ یہ میرے جو والد صاحب ہیں یہ ڈرائیور تھے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو انہی کی وجہ سے آج ہم بھی ڈرائیور ہیں ٹھیک ہے۔ اور گاڑیوں کا کام آپ خود بھی پرسنلی ڈرائیور ہیں اور آپ کی کمپنیز میں بھی گاڑیاں چل رہی ہیں؟ بالکل بالکل، میں بھی ڈرائیور ہوں اور اپنی گاڑیاں بھی پرسنلی طور پر یہ کمپنی میں لگائی ہوئی ہیں، وولکا فیکٹری میں۔ ٹھیک ہے۔ پہلی گاڑی کتنے کی لی تھی اور کس سن میں لی تھی؟ سن 90 میں لی تھی بابا نے، 90 یا 95 میں۔ ٹھیک ہے۔ یہ بابا نے لی تھی۔ آپ کی ذاتی گاڑی کی بات کروں جو آپ نے پہلی اپنی یہ جو میں نے پہلی گاڑی اپنے دم پہ لی تھی، ٹھیک ہے، یہ تھی سن 2009 میں۔ وہ کیسے آپ نے کیسے پیسے جوڑے؟ یہ جی پیسے ایسے جوڑے تھے، بس آہستہ آہستہ کچھ کمیٹیاں ڈال کے۔ ٹھیک ہے، خود بھی پہلے ڈرائیو کرتے تھے؟ ہاں، پہلے میں ڈرائیو کرتا تھا، پہلے کسی اور کی گاڑی چلاتے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر ایک گاڑی اپنی بھی تھی، ٹھیک ہے، وہ بابا چلاتے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر بھائی بھی تھے، اور پھر آہستہ آہستہ میں بھی اسی کام میں آیا۔ اب الحمدللہ۔ اچھا، ایک کوسٹر کتنے تک آ جاتا ہے؟ ایک کوسٹر دیکھیں، یہ نا مختلف ریٹس ہوتے ہیں ان کے۔ اچھا کوسٹر؟ اچھا کوسٹر آپ کو مل جائے گا 25 سے 30 لاکھ کے درمیان۔ 25 سے 30 لاکھ۔ آپ ری سیلنگ بھی کرتے ہو، مطلب سیل بھی کرتے ہو کوسٹر؟ یہ کبھی کبھی کر لیتے ہیں، زیادہ نہیں کرتے۔ پرسنلی یہ کام نہیں؟ ہاں، پرسنلی یہ کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی کر لیتے۔ اچھا، ایک کوسٹر سے کتنا کما لیتے ہو آپ؟ ایک کوسٹر سے ہمارا منتھلی نکل آتا ہے جی 90,000، 80,000، 1 لاکھ تک۔ ٹھیک ہے، اور اس کے اندر سے آپ خود تو نہیں ڈرائیو کرتے؟ ظاہر سی بات ہے، آپ نے ڈرائیور کا دیا ہوگا۔ ہاں، ڈرائیور۔ تو اس کے اندر سے کیا ایکسپینس ہوتے ہیں ڈرائیور کے؟ جی، جو ڈرائیور کو ہم دیتے ہیں سیلری پر منتھ۔ ٹھیک ہے، آج کل جو سیلری چل رہی ہے ڈرائیوروں کی وہ ہے 20,000۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پھر ان کو اچھا مینٹین کرنے کے لیے، ان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے 2-4 ہزار ایکسٹرا بھی دینا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، سیلری تو 40,000 نہیں مریم نواز نے اپوائنٹ کی، تو آپ نہیں 20,000 دے رہے ہو، اس میں گزارا کیسے ہوتا ہے؟ نہیں، وہ سرکاری گاڑیوں پہ ہے، یہ تو ہماری پرائیویٹ ہے نا۔ پرائیویٹ ہے؟ ہاں، یہ تو ہماری پرائیویٹ ہے، یہ تو ہمارا خود کا بزنس ہے۔ کتنے گھنٹے آپ کو دیتا ہے ڈرائیور؟ یہ ہمیں دیتا ہے جی 4 گھنٹے۔ صرف 4 گھنٹے؟ ہاں، 1.5-2 گھنٹے آنے کے لیے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، 1.5-2 گھنٹے جانے کے لیے لگتے کون سی کمپنی میں آپ کی ہیں۔ یہ ہماری ہے جی وولکا فیکٹری۔ ٹھیک ہے، وولکا کمپنی میں آپ نے جو گاڑی دی ہوئی ہے وہ ان کے جو ملازمین ہیں ان کے لیے دی ہوئی ہے؟ ان کو پک اینڈ ڈراپ دیتی ہے وہ؟ ہاں بالکل، پک اینڈ ڈراپ دیتی ہے، یہ ان کے ملازمین ہیں، ان کو ہم پک بھی کرتے ہیں، ڈراپ بھی کرتے ہیں، یعنی کہ لے کے بھی آتے ہیں اور چھوڑتے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو مہنگائی کے اس دور میں 1 لاکھ میں آپ کا گزارا ہو جاتا ہے سارے؟ الحمدللہ ہو جاتا ہے۔ گاڑی کے بھی ایکسپینس؟ ہمارے پاس ایک گاڑی نہیں ہے نا،
अच्छा, हाँ, कितनी गाड़ी है? मैक्सिमम 8 से 9 है। 8 से 9 गाड़ी, वरना अगर एक गाड़ी किसी की हो तो उसमें तो गुजारा नहीं हो पाएगा। देखो जी, करने वाले करते हैं, हम भी आज तक करते आए हैं। ठीक है। मरीम नवाज, लेकर करते हैं, 90 से लेकर करते आए, 8 तक तो करते हैं, एक ही थी। ठीक है, ठीक है। अब अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, बनाई है, मेहनत की है, सही सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह है। ठीक है। मरीम नवाज, जो आजकल न्यू कानून उन्होंने बनाए हैं ड्राइवर्स के लिए भी और वैसे भी, और वो जो काम कर रही हैं, आप उनसे खुश हैं या राजी नहीं? देखें, खुश तो हैं, ठीक है, कर तो वो अच्छा रही हैं, ठीक है। लेकिन क्या चीज़ अच्छा नहीं भी कर रही। क्या चीज़ दुख दे रही है आपको? नहीं, दुख तो उनका ये दे रही है कि जो उन्होंने इतने बड़े चालान रख दिए हैं, हाँ, ठीक है, ये थोड़ा ठीक है, मसला खराब कर रहे हैं। ठीक है। अब देखे ना, मेरी बात सुने, अब मैं आपकी बात पे आता हूँ। अगर एक गाड़ी किसी के पास है तो उसका चालान हो रहा है 15,000 का, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो क्या करेगा? वो अपना घर कैसे चलाएगा? ठीक है। अब ये जो हड़ताल हो रही है, ड्राइवर हड़ताल करें, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये जो ड्राइवर भाई हैं, ये अच्छा कर रहे हैं, हम तो यही कहेंगे। मुल्क को रोक रहे हैं। नहीं, रोक नहीं रहा, मेरी बात सुन, रोड को रोकना, उधर एम्बुलेंसेस खड़ी हैं, कोई बीमार बंदा खड़ा है, कोई काम नहीं, जा रहा है, आपकी बात ऐसा हो रहा है। मैं जवाब दूंगा इसका। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब एक बंदे की गाड़ी एक है, ठीक है, ठीक है, या एक मुलाजिम है, ठीक है, एक ड्राइवर है, उसकी सैलरी 40,000 है, 30,000 है। अब जो मालिक हैं वो चालान उनके नाम करते हैं, वो अपने अपने सर पे नहीं लेते, ठीक है, ठीक है, तो वो ड्राइवर क्या करे? ये भी मसला है। वो ड्राइवर क्या, वो अपना घर कहाँ से चलाए? वो 35,000 सैलरी से वो 15,000 का चालान भरे। तो वो सीट बेल्ट लगा के चला ले गाड़ी? नहीं, मेरी बात सुने, नंबर प्लेट्स लगा ले। नंबर प्लेट भी होती हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन फिर भी इतना नहीं, मेरी बात सुने, इतना इतना चालान बढ़ा रहे हैं सर। चालान नहीं, मेरी बात सुने, मैं भाई ज्यादा धुआं मारती है, उसकी वजह से चला जो नंबर प्लेट सर, वो फिर अलाउ ना करें, वो फिर अलाउ ना करें। ये इनकी फैक्ट्रियों में गाड़ी जाती हैं, ये जो बड़ी गाड़ी है ये फैक्ट्रियों में जाती है, ठीक है, ठीक है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, ठीक है, उनमें ये गाड़ियां जाती हैं। तो हड़ताल रोड को रोकने से बेहतर ये नहीं है कि ड्राइवर 2 दिन के लिए गाड़ियां चलाना ही बंद कर दें? बंदी तो जब वो उन्होंने बंदी तो की हुई है, बंद करके तो खड़ा ही है, चलाते नहीं रहे। तो वो रोड पे जो आ रहे हैं, रोड को रोक रहे हैं, ठीक है, वहां पे कोई तोड़ फोड़ हो, कोई किसी का हम तो देखें, वो बात आपकी ठीक है, हम तो यही कहेंगे कि कुछ अच्छा भी कर रहे हैं और कुछ गलत भी कर रहे हैं। आप मुझे सिंपल ये बताओ, हड़ताल जो होती है, रोड रुकता है, ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़? देखें, ये चीज़ तो बुरी है, चीज़ बुरी है, चीज़ तो बुरी है, ठीक है, लेकिन मरियम नवाज साहिबा को भी सोचना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा सोचना चाहिए। हाँ जी, ठीक है, कोर्ट के हवाले से थोड़ा सा वो सोचे, अपने इदारों को भी देखे, ठीक है, ठीक है, उनके जो हमारे, वैसे तो हम इदारों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अब ये जो आए हैं चलान के लिए, ये इतना मरहला उन्होंने खड़ा कर दिया है, बाइक वाले भी नहीं जा रहे, कार वाला है तो वो भी जाने दो, ट्रैक्टर वाला है, कोई भी है, तो सारे वो एक ही खाते में जा रहे हैं, ऐसे ही है। तो देखे ना, फिर मरियम नवाज साहिबा को भी सोचना चाहिए, थोड़ा सा सोचे वो भी। बिल्कुल। ऐसे कंपनीज के बारे में हम बात कर लेते हैं। जिस कंपनी के साथ आप लिंक करते हो, तो ये कंपनीज, मतलब आप इनके साथ कैसे जुड़ सकते हो? देखें, ये ना, ये किसी आम बंदे को तो नहीं रखेंगे ना अपने साथ? आम, मेरी बात सुन, ये आम बंदे ही होते हैं, मैं आम बंदा ही हूँ। तो आप कैसे लिंक हुए उनके साथ? लिंक कैसे हुए? मैं वही बता रहा हूँ, ये जैसे ये इनके दफ्तर होते हैं, ठीक है, ठीक है, तो ये दफ्तर जाना पड़ता है। आप पूरा तरीका समझा दें ताकि जो बंदा देख रहा है देखें, मैं वही बता रहा हूँ, ये इनके दफ्तर होते हैं। अब का फैक्ट्री है, इसका दफ्तर है, ठीक है, इसके दफ्तर जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे आदमी बैठा होगा उनका, उनसे बात करेंगे कि हमारे पास गाड़ी है, वो गाड़ी के नंबर्स देखेंगे, उसके कागजात देखेगा, ठीक है, वो वेरिफिकेशन करेगा आपकी गाड़ी की, ठीक है, ठीक है, वो अलाउ कर देगा, ठीक है, कि आप अपनी गाड़ी लगा सकते। कॉन्ट्रैक्ट होता है? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये इनका 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, ठीक है, कि 1 महीने में वो हमें पैसे कितने देंगे, हमने गाड़ी चलानी कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, उसी हिसाब से फिर ये पर अच्छा, फ्यूल बनता है, ड्राइवर का होता है ना? हाँ, फ्यूल ये हमारा है, फ्यूल आपका, और जो मेंटेनेंस होती है गाड़ी की वो भी हमारी है। और अगर फर्ज करो किसी से ड्राइवर से गाड़ी लग जाती है, उसका अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो कंपनी उसके अंदर माली इमदाद करती है? देखें, कंपनी तो नहीं करती, कंपनी नहीं करती, ये हमारा ही सिस्टम, और अगर ये हमने देखना है। चलान हो गया तो चलान भी हमारा है, चलान भी आपका है, चलान भी हमारा तो फिर फायदा क्या है इसका?
कंपनी के साथ जोड़ने का? नहीं, फायदा तो है, क्या फायदा है? फायदा है तो चला रहे हैं, फायदा है तो देखें, अब वोल्का फैक्ट्री में मैक्सिमम 300 प्लस गाड़ियां हैं, ठीक है, 300 से भी प्लस हैं, ठीक है। ठीक है, बल्कि 400 से प्लस होंगी। एक कोस्टर में कितने बंदे बैठते हैं? इसमें बैठते हैं जी, वैसे सीटें तो होती हैं 35 बंदों की, ठीक है, लेकिन बैठ जाते हैं 40-45। 40-45। हाँ। अच्छा, यहाँ से आपको ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, या आप इसको खुद चलाओ, मतलब किराए के हिसाब से, तो वहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा? अगर इसे हम खुद चलाते हैं तो प्रॉफिट वहां से ज्यादा है। वहाँ से एक किराए का मतलब कितना हिसाब का होता है किराया? अभी जैसे 40 किलोमीटर तक किसी बंदे ने जाना है, कितना किराया होगा उसका? अब आजकल के दौर में देखें, आज का हिसाब देखें तो मैक्सिमम 200 रुपये बनता है ठीक है, पर हेड, पर है, एक सवारी का। ठीक है। अच्छा, अगर वसीम भाई कोई न्यू बंदा ये काम स्टार्ट करना चाहता है, उसके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, और उसका दिमाग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, कि वो ये काम करे तो वो इसके अंदर तरक्की कर सकता है? थोड़ा सा आप ये गाइड करेंगे? देखें, न्यू बंदे का तो मैं आपको ये बताऊंगा कि पहले वो कहते हैं ना कि दिल और गुर्दा होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट का काम है, इसमें नुकसान बहुत होते हैं, नफा भी होता है, नुकसान भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, ये नहीं मैं कह रहा कि ज्यादा नुकसान है, लेकिन इसमें दिल गुर्दा होना चाहिए। कोई भी कर सकता है, ठीक हो गया। कोई भी कर सकता है। मैं कह रहा हूँ, मेरे पास एक गाड़ी थी। कितनी इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए ना, इन्वेस्टमेंट से बता। इन्वेस्टमेंट इसकी ये होनी चाहिए कि आपके पास मैक्सिमम 10 लाख हो, ठीक है, आप एक गाड़ी ले सकते हो। 10 लाख से? हाँ, 10 लाख से एक गाड़ी ले सकते हो। बाकी के जो पैसे हैं वो आप उनका टाइम भी ले सकते हो, टाइम पे भी दे सकते हो, बाकी पैसे भी। ठीक है, और साल में आप वो पैसे कंपनी के साथ लिंक करके आप वो निकाल सकते हो, निकाल सकते हो अगर आप खुद चलाने वाले हो तो। क्योंकि ड्राइवर को दोगे फिर तो 30,000 जाएगा। ठीक है, फिर तो नहीं बचेगा। हाँ, फिर तो नहीं बचेंगे, फिर तो चाय पानी चलेगा। हाँ, घर भी मुश्किल है। घर भी मुश्किल है। अच्छा, कंपनीज जो हैं ये पैसे टाइम पे दे देती हैं? हाँ, ये टाइम पे देती हैं, 2-4 दिन का ऊपर नीचे हो जाता है। और अगर कोई कंपनी आपको टाइम पे पैसे नहीं देती तो फिर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई या कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि इनके साथ एग्रीमेंट होता है। ठीक है, ठीक है, ये पहले तो करती नहीं है। अगर कभी हो भी जाए तो 1-2 महीने हम भी देख लेते हैं, 1 मंथ, क्योंकि अक्सर ये मसले मसाइल बन जाते हैं। बिजनेस है, अप एंड डाउन होता है। हाँ, ये ऐसा हो जाता है, फैक्ट्रियों का भी नुकसान हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, फैक्ट्रियां सील भी हो जाती हैं, ऐसे ही है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1-आध मंथ हम देखते हैं। ठीक है, लेकिन पैसे हमारे जाते कहीं नहीं है, पैसे मिल जाते हैं। ठीक है। और ये जो गाड़ी हैं ये पाकिस्तान में बन के आती हैं या इंपोर्ट हो के आती हैं बाहर से? देखें, ये पाकिस्तान में ही ज़्यादा बन रही हैं। पहले तो थी, बाहर से आ जाती थी, लेकिन अब नहीं। अच्छा, ये जो वीडा और ये जो मेट्रो बसेस मरीम नवाज ने चलाई हैं, ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट ने चलाई हैं, तो इनके चलने से आपको कोई नुकसान हो रहा है? ड्राइवर हजरात जो कोस्टर वगैरह, बसेस वगैरह, हाईएक्स वगैरह चलाते हैं, उनको नुकसान हो रहे हैं? देखें, नुकसान की बात, क्योंकि उनका तो किराया 20 रुपये है, 40 किलोमीटर का, आपका 200 रुपये है। देखें, नुकसान तो हो रहा है, नुकसान हो रहा है। हाँ, नुकसान तो हो रहा है, कैसे पूरा करते हो उसको? ये पूरा जी अल्लाह की ज़ात करती है। फिर कैसे सर्कल, मतलब किस नहीं, ये चल जाता है। देखे ना, मेरी बात सुने, अब वीडा चल रही है, हाईएस भी चलेगी, मजदा भी चलेगा, बड़ी गाड़ी भी चलेगी, ऐसे ही है, चलनी तो सब गाड़ियों ने। हाँ, लेकिन इसमें ये होता है कि जो आपके नसीब में वो कहीं नहीं जाएगा, वो आपको मिलेगा। तो आप क्या कहते हो, गवर्नमेंट को कोई ऐसी स्कीम नहीं निकालनी चाहिए कि आप गवर्नमेंट से सैलरी लो और जो आपकी गाड़ी है वो गवर्नमेंट के अंडर हो जाएं और वो गवर्नमेंट के रूट्स पे चले? ऐसी स्कीम आप चाहोगे नहीं कि मरीम नवाज कोई ऐसी स्कीम भी निकालें? देखिए, चाहेंगे तो सही है स्कीम के, ये स्कीम हो, लेकिन लगता नहीं है कि ये ऐसा होगा। क्यों? देखें, ये जो हमारी पर्सनल गाड़ियां हैं, ये तो हमारी पर्सनल है। हाँ। ये तो हमने फिर भी ये फैक्ट्रियां ढूंढनी है। हाँ। कि कहाँ पे लगाएं, किस रोड पे चलाएं, क्या। नहीं, जैसे फैक्ट्री आप, देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ, हमने फिर भी ये फैक्ट्रियां ढूंढनी है। लेकिन मरियम नवाज ने अगर कोई स्कीम निकालनी है, मैं बताता हूँ, मरियम नवाज साहिबा ने ये अब स्कीम निकाली थी, इसकी, ये जो फ्रूट वगैरह बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं, ठीक है, तो आप ये जो चले जाए मुल्तान किले वाली साइड पे, वो लगी हुई हैं, सारी लगी हुई है ना। अब मेरी बात सुने, मरियम नवाज साहिबा ने वो पुरानी जो रेडी थी वो तो नहीं ली, ऐसे ही है, उसने अपनी कंपनी से खुद बना के लगाई है ना, ऐसे ही है। तो अब हमारे मजदे तो उसके लिए कंडूम है, स्क्रैप है। नहीं, अगर वो कोई इस तरीके का टैग लगा देती है कि ये टैग अगर आपकी गाड़ी पे लगा हुआ है, आपकी गाड़ी हमारी गवर्नमेंट से अप्रूव है, तो आप करवा सकते। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारी गाड़ियों को पैसा इतना नहीं देते, ठीक है,
انہوں نے اپنا ہی سسٹم چلانا ہوتا ہے. ان نے اگر ان کو مزدے چاہیے, ہمارے پاس اب مزدے ہیں, ان کو اگر مزدے چاہیے تو انہوں نے اپنی کمپنی سے 20-25 مزدے خود تیار کر لینے ہیں, انہوں نے ہمیں ہائر نہیں کرنا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, میں مثال آپ کو وہ ریڈی والی دے گیا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو فیول مہنگا ہوتا ہے, اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے فیول, اب جیسے آج 100 روپے ہے تو کل 200 ہو جائے گا, تو کرایہ تو وہیں کا وہیں کھڑا ہے, ٹھیک ہے نا. کسٹمر تو وہی کہتا ہے کہ کل تو آپ 200 روپے کرایہ لے تھے, آج آپ 300 کے کہہ رہے ہو, تو پھر اس کو کیسے ڈیل کرتے ہو آپ؟ بالکل جی, یہ اس پہ بحث ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کسٹمروں سے بہت بحث ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کا نام لے لیں جی, یہ کر لیں جی, ہم کہاں سے لیں. اچھا. ٹھیک ہے, اور ہمارے کرائے تو بڑھتے نہیں ہیں, ڈیزل بڑھ جاتا ہے. اچھا, موٹر وے پہ کوسٹرز وغیرہ اکثر بین ہو جاتی ہیں, اور موٹر وے کے رولز وغیرہ وہ کیا ریگولیشن؟ یہ پتہ کیا, میری بات سنیں, یہ ڈرائیوروں کی غفلت ہوتی ہے. الاؤ ہے موٹر وے پہ مزدہ, بالکل ہے, چلاتے ہیں, میں خود چلاتا ہوں, میں خود جاتا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, میں پچھلے دنوں بھی گیا ہوں لاہور. اچھا. ٹھیک ہے, ہو کے آیا ہوں. یہ ڈرائیوروں کی غفلت ہوتی ہے, سیٹ بیلٹ نہ لگانا, نشے میں گاڑی چلانا. نشے میں گاڑی چلانا. کوسٹر کا ہوتا ہے, گیٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس گیٹ کو کھلا رکھ دینا, ٹھیک ہے, اس کو بند نہ کرنا, یہ صحیح نہیں ہے. اور اوور سپیڈنگ کرنا. اوور سپیڈنگ کرنا, ٹھیک ہے, گاڑی کو کنٹرول نہ رکھنا. کلندر والی بسیں ہوتی ہیں, ہاں یہ وہ چلاتے ہیں. یہ اکثر وہ ڈرائیور ہوتے ہیں نا جو یہ نشہ کر کے چلاتے ہیں, ان سے ایسے چلتی نہیں. اچھا, آپ جو ڈرائیورز رکھتے ہو, ان ڈرائیورز کو بھی دیکھ کے رکھتے ہو کہ یار یہ ڈرائیور نشے والا تو نہیں ہے, یہ تمیز والا, اس کو رولز اینڈ ریگولیشنز پتہ ہیں؟ جی بالکل دیکھ کے رکھتے ہیں, کیونکہ ہمارا جو خود کا خاندانی کام ہے وہ یہی ہے ٹرانسپورٹ کا. کیونکہ اس سے تو کافی بندے پیچھے زندگیاں بیٹھی ہیں اتنی. بالکل ایسے بات ہے. میرا بابا آج سے 40 سال پہلے سے گاڑی چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے خود کے گھر کے ڈرائیور ہیں, میرے کزنز ڈرائیور ہیں, میں خود ڈرائیور ہوں. ٹھیک ہے. ایسے پھر تعلقات ہوتے ہیں ڈرائیوروں کے کہ آپ اچھے ہو, وہ اچھا ہے, کون اچھا ہے, جو اچھا ہوتا ہے ہم اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی ڈرائیور ویڈیو دیکھ رہا ہے اور وہ آپ کے ساتھ لنک اپ ہونا چاہتا ہے, تو اس کو کیا سیلری پیکج دو گے؟ دیکھیں, مجھے جو دیکھ رہا ہے میں اسے اب کیا کہوں, کچھ تو کہہ رہے میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتا. کچھ تو کہہ دو. کیونکہ دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, ڈرائیوری کا جو شعبہ ہے ویسے تو اچھا ہے. ہاں. ٹھیک ہے, اور اچھا بھی ہے اور نہ اچھا بھی ہے. نہ اچھا کیوں ہے؟ دیکھیں, گھر سے باہر بھی رہنا پڑتا ہے, بچوں کو ٹائم نہیں دینا پڑتا. بچے یاد کرتے ہیں کہ بابا کب آئیں گے, جیسے ہم اپنے بابا کو کہتے تھے کہ بابا کب آئیں گے. ٹھیک ہے, تو ڈرائیوری لائن میں پیسہ ہے, گھر بھی چلتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کچھ ہوتا ہے, لیکن اس میں بندہ گھر کا نہیں رہتا. ٹھیک ہے, لیکن میری کوشش یہی ہے کہ اگر کوئی اس شعبے میں آنا چاہتا ہے تو آ جائے, موسٹ ویلکم. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ کوسٹرز وغیرہ کچھ جیسے آپ کے پاس کوسٹرز ہیں, کالج والوں کو بھی تو دے دیتے ہو؟ ہاں, کالج والے دیتے ہیں. کالج والے زیادہ پیسے دیتے ہیں یا کمپنیز والے زیادہ؟ ہماری اب ایک گاڑی کالج میں لگی ہوئی ہے. اچھا. ٹھیک ہے, کالج والے بھی پیسہ وہی دیتے ہیں, یہ فیکٹری والے بھی وہی دیتے ہیں. فرق دونوں میں کوئی نہیں ہے؟ بس تھوڑا سا 19-20 کا فرق ہوتا ہے, ادروائز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو ہیوی چلانز ہو رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہو گے؟ دیکھیں, میں یہ مریم صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ نہ کرے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ہم نے بچے بھی پالنے ہیں, گھر بھی پالنا ہے, اپنا سب کچھ دیکھنا ہے, مینیج کرنے ہوتے ہیں. گاڑیوں کے یہ نہیں ہے کہ ہم پیسے لے کے اپنے اکاؤنٹس بھر رہے ہیں, نہیں, گاڑیوں کے کام بھی ہوتے ہیں. ایک گاڑی 50-50 ہزار کا کام لے لیتی ہے مہینے کا. ٹھیک ہے, نہ لینے پہ تو نہیں لیتی, لیکن لے بھی لیتی ہے. ٹھیک ہے, ٹائر بلاسٹ ہو جاتے ہیں, کچھ بھی ہو جاتا ہے. ایسے ہی. ٹھیک ہے, لیکن یہ تو پھر ہمارا نصیب ہے, ہم تو رسک لے کے چل رہے ہیں نا, ایسے روڈ پہ بھی ہیں. ایسے ہی. ٹھیک ہے, لوگوں کی سہولت کے لیے ہم ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن میں تو یہی کہوں گا کہ یہ چلان کو کم کیا جائے. ہاں جی. ٹھیک ہے. آپ کا ہوا گاڑیوں کا چلان؟ ہمارا بھی ہوتا ہے. کتنا چلان ہو گیا؟ ہمارا ہو جاتا ہے جی 10,000 تو ہوا تھا پچھلے مہینے. ٹھیک ہے, وہ بھی بابا کا ہوا تھا, سیٹ بیلٹ نہیں لگائی ہوئی تھی. تو وہ غلطی کی وجہ سے انڈیکیٹر نہیں دیا اس نے. غلطی کی وجہ سے غلطی تو تھی, دیکھیں میری بات سنیں, غلطی تو تھی لیکن اتنی تو نہیں تھی نا کہ انہوں نے 10,000 کا چلان لگایا. ہماری تو 5 دیہڑیاں گئی. آپ کے بابا کی جان کی حفاظت کے لیے میری 10,000 ضروری ہے, آپ کے بابا کی جان ضروری ہے. ٹھیک ہے, ایک سواری کو چھوڑنا ہے, وہ انڈیکیٹر نہیں استعمال کر سکے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے 10,000 کا چلان کیا. اچھا, آپ کیا کہنا چاہو گے کہ جو ڈرائیور حضرات زیادہ تر پڑھے لکھے نہیں ہوتے, ان کو پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے تاکہ جو روڈ پہ ہے اس کو پتہ چلے کہ یار میں ایک رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق گاڑی چلاؤں گا؟ میں یہی کہوں گا کہ پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے, ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے.
ٹھیک ہے. بہت زیادہ ضروری ہے. ان پڑھ کا کوئی کام نہیں ہے اس میں, ٹھیک ہے, وہ دھکا ہی ہے. وہ پہلے چل جاتا تھا, اب نہیں چل اب پہلے چل جاتا تھا, اب نہیں چلتے, کیونکہ آج کل دور چینج ہو چکا ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے, لوکیشنوں کا دور ہے, جدید دور آ گیا. بالکل. پہلے ایسا نہیں تھا سسٹم, اب پڑھا لکھا ہونا ضروری. اچھا, آپ کی بسز میں اور ویڈا بسز میں بڑا فرق ہے. ویڈا بسز میں دیکھو اے سی بھی لگا ہوا ہے, ہیٹر بھی لگا ہوا ہے, کرایہ 20 روپے ہے. آپ کی بسز میں ہیٹر بھی نہیں ہے, اے سی بھی نہیں ہے, کرایہ 200 ہے. کیا وجہ؟ میں وہی پہلے بھی بات کہہ چکا ہوں کہ ہماری تو لوکل بسیں ہیں نا, ہم نے تو خود کما کے لی ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ یہ ان کو کیسے. تو اس میں سے مریم نواز ڈرائیورز کو 40-40 ہزار سیلری بھی دے رہی ہے, ٹھیک ہے, اندر کنڈکٹر کھڑا اس کو بھی سیلری مل رہی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کیسے چل رہا ہے نظام؟ دیکھیں بھائی, وہ بھی تو چل رہا ہے نا. ان کا سارا سسٹم خود کا ہوتا ہے, ہم نے وہ سارا سسٹم خود دیکھنا ہوتا ہے, خریدنا ہوتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, ان کے مکینک اپنے ہوتے ہیں, ہمارے مکینک اپنے نہیں ہوتے. یہ مینٹیننس پہ کتنا خرچہ آتا ہے مینٹیننس پہ خرچہ آ جاتا منتھلی؟ منتھلی اگر کوئی بڑا کام نہ نکالے گاڑی تو پھر بھی 20,000 کھا جاتی ہے. اچھا, ایک دو میرے دوست کام کرتے ہیں, وہ مجھے بتا رہے تھے لانگ روٹ پہ اگر کوسٹر چلاؤ اس میں زیادہ منافع آتا ہے, کم روٹ میں کم آتا ہے, کیونکہ لانگ روٹ میں آپ زیادہ آگے تک جاتے ہو, پھر دوبارہ وہاں سے چکر واپس آتا ہے, کسٹمر بھی زیادہ ہوتا ہے آپ کا. نہیں, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس میں فائدہ ہوتا ہے, لانگ روٹ میں زیادہ لانگ روٹ میں فائدہ ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ بزنس کو پریفر کرو گے یا جاب کو؟ بزنس. بزنس کو. بزنس. پھر تو کوئی ڈرائیور آپ کے پاس کام ہی نہیں کرے گا, ہر بندہ اپنی بس لے کے بیٹھ. دیکھیں, یہ محنت کرنی پڑتی ہے. میں جو ایک ڈرائیور ہے میرے پاس, ٹھیک ہے, اس کو 6 مہینے ہو گئے وہ میرے پاس ہے, ٹھیک ہے, تو پچھلے دنوں میں مجھے کہہ رہا تھا کہ میں نے گاڑی لینی ہے, مجھے کوئی گاڑی ڈھونڈ کے دیں, ٹھیک ہے. وہ بزنس کو ہی پروموٹ کر رہا ہے. اچھا, آپ اس کی مدد بھی کرتے ہو؟ میں مدد کروں گا اس کی, بالکل کروں گا, کیونکہ جس قدم میں اب وہ ہے نا, اسی سفر میں کبھی میں بھی تھا. ٹھیک ہے, میں بھی ایسے لوگوں کو دیکھا کرتا تھا کہ یار گاڑی ہماری بھی ہوگی, ہم بھی کریں گے ایسا, تو آج الحمدللہ ہے, تو میں آج اس کی ہیلپ کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا, یہ آپ کا بزنس حلال ہے یا حرام ہے؟ جی حلال ہے. حلال ہے, 110% حلال ہے. جو لوگ یہ کام کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ کیا کہو گے, کریں؟ اور کون سی ایسی غلطیاں نہ کریں کہ آپ نے اسٹارٹنگ میں کی تھی؟ یہ دل گردہ رکھ کے یہ کریں, یہ بالکل حلال ہے, بالکل حلال ہے. اور کون سی ایسی غلطیاں وہ نہ کریں جو آپ نے کی تھی؟ جی, اس میں غلطیاں تو یہی ہیں کہ غلطیاں انسان کر لیتا ہے جتنا. نہیں, آپ نے جو غلطیاں کی کہ ہم سے نہیں ہونا, آپ نے کوئی غلطی نہیں کی. ہمارے بابا تھے ہمارے سر پہ, اور الحمدللہ ہیں, ہم سے نہ ہوئی ہے اور نہ ہوگی. اچھا, جو ڈرائیور باہر سے آتے ہیں, ٹھیک ہے, آؤٹ آف سٹی سے آتے ہیں, تو آپ ان کو رہائش بھی دیتے ہوتے ہو؟ رہائش کا انتظام بھی ہوتا ہے آپ کی طرف؟ دیکھیں, رہائش کا ہماری طرف نہیں ہوتا. تو کمپنیز کو دینا نہیں چاہیے رہائش کا؟ نہیں, کمپنی بھی ہمیں بھی تو نہیں دیتی نا, کمپنی ان ورکروں کو نہیں دے رہی جو ورکر ان کو کما کے دے رہے ہیں, وہ ہمیں کیا دے گی؟ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہو؟ اس بارے میں تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہماری اب گاڑی ہے, یہ سمپل لگی ہوئی ہے, 40 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, ٹھیک ہے, ہم نے جانا ہے, آنا ہے, اپنے گھر بیٹھ جانا ہے. نہیں, جو ڈرائیور آؤٹ آف دیکھیں میری بات سنیں, نہیں, ڈرائیور بیسیکلی تو آتے نہیں ہیں دور سے, نہیں آتے, یہ نزدیک کے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, لاسٹ پیس آف ایڈوائس کیا دینا چاہو گے لوگوں کو؟ ایک ایسا کوئی مشورہ, ایک ایسی ایک صلاح کاروبار کے بارے میں. کاروبار کے بارے میں تو میں یہی کہوں گا کہ جس چیز کا ہمیں تجربہ ہے ہم تو اسی کو پروموٹ کریں گے. ٹھیک ہے, مطلب لوگوں کو دیکھ کے اپنی چیزیں چینج نہ کرو. ہاں, لوگوں کو دیکھ کے اپنی چیزیں چینج نہ کرو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہاں, جس کام میں لگے وہ لگے رہو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, باقی اللہ ہے, انشاءاللہ رہے, سب ہو جاتا ہے, سب ہو جاتا ہے. دل گردہ ہونا چاہیے. ٹھیک, بس اسی کے ساتھ وسیم بھائی میں آپ سے گزارش رہوں گا, ہم اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. بالکل. اور آج ہم نے سیکھا کہ اگر آپ ایک کوسٹر لیتے ہو اس میں کتنا آپ پروفٹ جنریٹ کر سکتے ہو, کیا لاسز ہیں. مریم نواز کے بارے میں کافی اچھی رائے پیش کی. گورنمنٹ بسز ورسز لوکل بسز, پرائیویٹ بسز, اس کے بارے میں ہماری ڈیبیٹ ہوئی. اور اگر اسی طریقے کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو چینل کو سبسکرائب کر لو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.